اسٹیفیٹس کے موضوع دوستو السلام علیکم ناظرین اکرامی، خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ایک پیارے صحابی ہیں جن کا اسلام لانے والوں میں سے چھٹا نمبر ہے۔ آپ کو ایمان لانے کے بعد کفار مکہ بہت تکلیفیں دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کو کوئلوں کے اوپر لٹاتے تھے اور پانی میں اس قدر غوطے دلاتے تھے کہ آپ کا دم گھٹنے لگتا تھا اور آپ بے ہوش ہو جاتے تھے، مگر صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر یہ ساری مصیبتیں اور تکلیفیں جھیلتے رہے اور ان کے اسلام میں بال برابر بھی تذبذب یا تزلزل پیدا نہ ہوا۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا اور ان پر انہیں کفار مکہ کی طرف سے ملنے والی تکالیف کے بارے میں۔ موضوع کے آغاز سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی مبارک ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے امتحان کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا اور اللہ کے راستے میں سخت سے سخت تکلیفیں برداشت کی۔ شروع ہوئی میں 5-6 آدمیوں کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اس زمانے میں جو بھی اسلام قبول کرتا تھا وہ شدید مشکلات برداشت کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس زمانے میں بہت سی تکالیف اٹھائی۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمن اسلام لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں ڈال دیا کرتے تھے، جس سے گرمی اور تپش کی وجہ سے پسینوں پر پسینے بہتے رہتے تھے۔ اکثر اوقات بالکل سیدھا گرم ریت پر لٹا دیا جاتا تھا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکالیف کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ جب انہیں سیدھا ریت پر لوہے کی زرہ پہنا کر لٹایا جاتا تھا تو ان کی کمر سے گوشت مبارک بھی گل کر نیچے گرنے لگا۔ سوائے چند مسلمانوں اور حضور کی ذات آپ کا کوئی بھی پرسان حال نہ تھا، جس کی بڑی وجہ تو یہ تھی آپ آزاد آدمی بھی نہ تھے۔ صحابی رسول ایک عورت کے غلام تھے۔ اس کو جب خبر پہنچی کہ یہ حضور سے ملتے ہیں اور ان کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے ہیں تو وہ ظالم عورت دہشت میں آ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سزا میں لوہے کو گرم کر کے ان کے سر کو اس سے داغ دیتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عرصے کے بعد اپنے زمانے خلافت میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی تکالیف کی تفصیل پوچھی جو ان کو پہنچائی گئی۔ انہوں نے عرض کیا کہ میری کمر دیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمر دیکھ کر فرمایا کہ ایسی کمر تو کسی کی نہیں دیکھی۔ حضرت خباب نے عرض کیا کہ مجھے آگ کے انگاروں پر ڈال کر گھسیٹا جاتا تھا، میری کمر کی چربی اور خون سے وہ آگ بجھتی تھی۔ ان حالات کے باوجود جب اسلام کو ترقی ہوئی اور فتوحات کا دروازہ کھلا تو اس پر رویا کرتے کہ خدا نخواستہ ہماری تکالیف کا بدلہ کہیں دنیا ہی میں تو نہیں مل گیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف عادت بہت ہی لمبی نماز پڑھی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس کے متعلق عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے آج نماز بڑی لمبی پڑھی، تو فرمایا دو جہانوں کے سردار نے کہ یہ رغبت اور ڈر کی نماز تھی، اور ساتھ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے اس میں اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی تھی، جن میں سے اللہ تعالیٰ نے 2 دعائیں قبول فرمائی اور ایک پر انکار فرما دیا۔ جو 2 دعائیں قبول ہوئی تھی ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے پہلی دعا یہ کی کہ میری ساری امت قحط سے ہلاک نہ ہو جائے، جس پر اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرما لی، جبکہ اللہ کے نبی نے دوسری یہ دعا کی کہ میری امت پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ ہو جو میری امت کو بالکل مٹا دے۔ اللہ نے یہ دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول فرما لی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو تیسری دعا ہمیں بیان فرمائی اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے تیسری یہ دعا کی کہ میری امت میں آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دعا منظور نہ کی۔ جب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید تکلیفیں پہنچائی جاتی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، میرے لیے بارگاہ الہی میں دعا فرمائیے کہ وہ مجھ کو اس عذاب سے نجات دے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے خدا، خباب کی مدد کر۔ جب اس جسمانی سزا سے بھی آتش انتقام سرد نہ ہو پڑی تو مالی نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ عاص بن وائل کے ذمے ان کا قرض تھا، یہ جب تقاضا کرتے تو جواب دیتا،
کہ جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑے گا اس وقت تک نہیں مل سکتا، جس کے بدلے میں اللہ کے نبی کے پیارے صحابی جواب دیتے کہ جب تک مر کر دوبارہ زندہ نہ ہوگا میں محمد سے الگ نہیں ہو سکتا، جس پر وہ کہتا کہ میں مر کر پھر زندہ ہوں گا اور مجھ کو مال اور اولاد ملے گی، اس وقت پھر تمہارا قرض تمہیں لوٹا دوں گا۔ اس سے مسلمانوں کے اس عقیدے پر تاریخ تھی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی، جس پر اللہ تعالیٰ نے کلام اتارا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے اس شخص کے حال پر نظر نہیں کی جس نے ہماری آیات سے کفر کیا اور کہا کہ قیامت میں مجھ کو مال اور اولاد ملے گی؟ کیا اس کو غیب کی خبر ہو گئی یا اسے خدائے رحمان سے عہد لیا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ کہتا ہے ہم اس کو لکھ لیتے ہیں اور اس کے عذاب میں ڈھیل دیتے چلے جائیں گے، اور جو کچھ وہ کہتا ہے اس کے ہم وارث ہوں اور یہ تنہا ہمارے سامنے لایا جائے گا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدتوں نہایت صبر و استقلال کے ساتھ یہ تمام مصیبتیں جھیلتے رہے، پھر جب ہجرت کی اجازت ملی تو ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آنے کے بعد شروع سے آخر تک تمام غزوات میں شریک رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے فضائل کی وجہ سے ان کا بہت احترام کیا کرتے تھے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا ہے۔ ایک دن یہ ان سے ملنے گئے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے گدر پر بٹھایا اور لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ان کے علاوہ صرف ایک شخص اور ہے جو اس پر بیٹھنے کا مستحق ہے۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، امیر المومنین وہ کون؟ فرمایا بلال۔ آپ نے عرض کیا، وہ میرے برابر کیوں کر مستحق ہو سکتے ہیں؟ مشرکین میں ان کے بہت سے مددگار تھے، لیکن میرے پوچھنے والا سوائے اللہ کے کوئی اور نہ تھا۔ اس کے بعد اپنا استحقاق بتاتے ہوئے اپنے مصائب کی داستان سنائی، جیسا ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو تمیم سے تھے، جو نجد کا مشہور قبیلہ ہے، اسی وجہ سے آپ کو تمیمی بھی کہا جاتا تھا۔ سن 37 ہجری میں کوفہ میں آپ شدید بیمار ہوئے، علاج سے افاقہ ہونے کے بجائے مرض اور بڑھ گیا۔ مرض کی طوالت اور تکالیف سے گھبرا کر کہنے لگے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی دعا کرنے کی ممانعت نہ کی ہوتی تو میں دعا کرتا۔ جب حالت زیادہ نازک ہوئی اور کفن لایا گیا تو اسے دیکھ کر آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے اور فرمانے لگے، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا کفن بھی میسر نہ ہوا تھا، ایک معمولی چھوٹی سی چادر میں کفنائے گئے، اگر پیر ڈھانکا جاتا تو سر کھل جاتا اور سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے تھے۔ آخر میں سر ڈھانکنے کے لیے ایک قسم کی گھاس سے پاؤں چھپائے گئے۔ حضرت خباب کی علالت کے دوران کچھ لوگ عیادت کرنے آئے اور کہا، ابو عبداللہ تم کو خوش ہونا چاہیے، کل تم اپنے ساتھیوں سے مل جاؤ گے۔ یہ سن کر رکت طاری ہو گئی۔ فرمایا کہ میں موت سے نہیں گھبراتا، تم لوگوں نے ایسے لوگوں کو یاد دلایا جو اس دنیا سے اجر کے مستحق اٹھے، مجھ کو خوف ہے کہ کہیں ثواب آخرت کے بدلے میں مجھے دنیا ہی میں نہ مل گیا ہو۔ کوفہ والے عموماً اپنے مردوں کو شہر کے اندر دفن کرتے تھے، لیکن انہوں نے وصیت کر دی تھی کہ مجھے بیرون شہر دفن کرنا۔ اس وصیت کے مطابق ان کو شہر کے باہر دفن کیا گیا۔ آپ پہلے صحابی ہیں جن کی قبر کوفہ کے باہر ویرانے کی آبادی میں ہوئی۔ وفات کے وقت 72 سال کی عمر تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین سے واپس ہو رہے تھے کہ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی اطلاع ملی، چنانچہ آپ ہی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 37 ہجری میں وفات پائی، جبکہ ایک اور روایت بھی ہے جس میں ہے کہ آپ 19 ہجری میں مدینہ میں وفات پائے اور آپ کی نماز جنازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھی۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ آج ہم صحابہ والی قربانیاں تو دے نہیں سکتے، لیکن کم از کم ہم ان کے ایمان کی نقل تو کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی، یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر، جبکہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔